اب آئیے ہم سمجھتے ہیں، آج میں ایک نعمت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا اور پھر اس نعمت کا احساس دلانے کی کوشش کروں گا اور اس نعمت کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں لاشعوری طور پر جس نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اس نعمت کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 دہرانے والی آیتیں عطا فرمائیں اور عظمت والا قرآن۔ یہ 7 آیتیں جسے دہرائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ہر رکعت کے اندر یہ آیت، یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور بار بار یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ام القرآن ہے، یعنی سارے قرآن کا علم اللہ نے اس سورہ کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ کے ناموں کے بارے میں فرمایا کم و بیش اس کے 20 نام ہیں۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے، یہ سورۃ الوافیہ بھی ہے، یہ سورۃ الکافیہ بھی ہے، یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے، یہ 7 مثانی ہے۔ یہی واحد وہ سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پاک برتن میں پاک پانی سے پاک برتن میں اس سورہ مبارکہ کو لکھے اور اس کے بعد پاک پانی سے اس برتن کو دھوئے اور اس کے بعد اس پانی کو مریض کے چہرے پر لگا دے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا گیا اگر کوئی شخص چینی کے برتن میں، کانچ کے برتن میں مشک سے سورہ فاتحہ لکھے اور عرق غلاب سے اسے دھوئے اور اس کے بعد وہ پانی کند ذہن بچے کو اگر پلا دیا جائے 7 دن تک تو اس کی یادداشت اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی جو ایک بار پڑھے گا اسے یاد ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں یہ سورہ فاتحہ اللہ نے عطا فرمائی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلسلے چشتیہ کے اندر اور تقریباً مشائخ کے یہاں بیماروں کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ کو بہت عظیم کہا گیا ہے اور اس کے ذریعے علاج کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ آئیے میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی بجائے میں آج اس کی پہلی آیت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ تعلق باللہ مضبوط ہو جائے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 7 آیتوں والی سورت، یہ
دہرائی جانے والی آیتوں والی سورت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی پہلی آیت پر دیکھیں، غور کریں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ اکبر، تمام خوبیوں کا مالک کون ہے؟ تمام تعریف کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل، جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اب اگر کوئی شخص کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، نئے لباس سے بہتر کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو نعمت دے کر جتنی خوشی نہیں ہوتی، اتنی بندے کا الحمدللہ کہنے پر میرا مولا خوش ہو جاتا ہے۔ میرے مولا کے نزدیک بندے کا الحمدللہ کہنا یہ بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اب حمد اور شکر، ان دونوں چیزوں کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حمد کہتے ہیں کسی کی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر اس کی تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں حمد، اور کسی کے احسانات کے بدلے میں اس کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں شکر۔ ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر تو میرے رب کی جو ذات ہے اس میں جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ کسی کی دی ہوئی نہیں، میرے مولا کے پاس ساری خوبیاں خود اپنی ہی ہیں، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی معنویت کو سمجھنا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں جب روح پھونکی گئی اور اس کے بعد آپ کو چھینک آئی تو آپ نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ۔ میرے مولا کو یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اسی حضرت آدم علیہ السلام کے جملے سے فرما دی، اور الحمدللہ۔ اب بندہ جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو میرے مولا کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اس تعریف کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں تک فرمایا گیا کسی نعمت کے ملنے پر اگر کوئی بندہ ایک بار الحمدللہ کہے اسے ثواب ملتا ہے، 2 بار کہے تو ثواب ملتا ہے، اور تیسری بار اسی ایک نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے الحمدللہ۔